عورت سارے دکھ برداشت کر سکتی ہے لیکن بانجھ پن کا تانا برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک عورت کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، بیٹی بیٹا کی خوشی سے محروم تھی، گھر میں ہر قسم کی خوشی تھی، خوشی نہیں تھی تو اولاد کی نہیں تھی۔ سارے رشتہ دار محلے دار سب کہتے تھے بانجھ ہے، اس کو اولاد نہیں ہوگی۔ اس کے شوہر سے کہتے اپنی دوسری شادی کر لے۔ شوہر اچھا تھا، سپورٹ کرتا تھا۔ اس عورت نے ڈاکٹر، درگاہ، مسجد، مندر، چرچ، کوئی نظر نیاز سارے کام کر لیے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ ایک دن ٹوٹ گئی، اندر سے سجدے میں بیٹھ گئی، اللہ سے فریاد کرتی، یا باری تعالیٰ اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا تانا سن سن کے، میں بانجھ ہوں میں بانجھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک بیٹا عطا فرما، چاند جیسا، چاہے کانا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر وقت نا دعا اچھی مانگنی چاہیے، کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، وہ وقت قبولیت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، عورت کی گود ہری ہو گئی اور 9 ماہ بعد ہسپتال میں اس کو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ نرس آ کے بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ وہ میاں بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ سارے ہسپتال مٹھائیاں بانٹتے ہیں، نرس کو بخشش دیتے ہیں۔ نرس تھوڑی دیر بعد پھر آ کے کہتی ہے کہ بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے۔ ماں باپ پریشان کہ کیا کمی ہے؟ نرس کہتی ہے بیٹا کانا ہے۔ اس ٹائم ماں کو خیال آتا ہے کہ میں نے دعا مانگی تھی۔ اب دونوں میاں بھی پریشان ہیں۔ نرس کہتی ہے اس کا بھی ایک حل ہے، آپ دونوں میں سے کوئی اپنے بیٹے کو آنکھ دے دینا تو بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، دونوں آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ شوہر کہتا ہے ایک آنکھ سے پورا نظر آتا ہے، ہم کیوں اس کو اپنی آنکھ دیں؟ ماں جو سوچوں میں گم تھی کہتی ہے میری آنکھ لگ جائے گی۔ نرس کہتی لگ جائے گی، ماں کہتی میری آنکھ لگا دے۔ اور کچھ عرصے بعد نا ماں کی آنکھ اس بیٹے کو لگ جاتی ہے، بیٹا دونوں آنکھ سے دیکھتا ہے، پر ماں کانی ہو جاتی ہے۔ ماں اس کو نا اس کی ہر خواہش پوری کرتی ہے۔ ماں سوچتی ہے اس کو میں اچھے اسکول میں داخل کراؤں گی جہاں پہ بڑا آدمی بنے گا، اس کو میں کمشنر بناؤں گی، کمشنر کی ماں بن، لوگ مجھے کہیں گے کمشنر کی ماں ہے۔ آخر جو علاقے کا سب سے اچھا اسکول تھا، اس اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں، ماں لے کے جاتی ہے بچے کو، اس میں داخل کراتی ہے۔ بچے کو جب لے کے جاتی ہے تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب سے لوگ اور یہ پہ کہاں پہ لے کے آ گئے ہیں، اتنا مہنگا ہائی فائی اسکول ہے۔ پرنسپل کہتا ہے بی بی یہ اسکول نا عام بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بڑا مہنگا اسکول ہے، یہاں پہ علاقے کے رئیس لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ عورت کہتی میں بھی یہیں پڑھاؤں گی بچے کو، دیکھنا میرا بچہ نا کمشنر بنے گا علاقے کا۔ پرنسپل اس پہ ہنستا بھی ہے، سوچتا ہے بھولی عورت ہے، بچے کے پیار میں سے کہہ رہی ہے۔ آخر نا پرنسپل اس کا دیکھ کے نا، اس کا جذبات دیکھ کے داخل کر لیتا اس کو۔ بچہ وہاں پڑھنے لگتا ہے، اور جب بھی اس کی ماں چھوڑنے جاتی اور لینے جاتی تو جو بچے کو معلوم پڑ گیا یہ چھوڑنے آتی ہے نا اس بچے کی ماں ہے، تو کہانی جون سی ہے، تو کہتے ہیں اس کو، لڑکے کو چھیڑتے، اوے کہانی کا بیٹا، کہانی کا بیٹا۔ اب بچوں کو کون منع کر سکتا ہے؟ بچے بڑے تنگ تھے، شرارتی تھے، اور وہ بڑا تنگ تھا بچوں سے، اپنی ماں سے بڑا تنگ تھا کہ اس نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ماں سے کہتا ہے ماں خبردار، تو نے مجھے اسکول چھوڑنے بھی نہیں آنا اور لینے بھی نہیں آنا۔ ماں کہتی پتر میں نہیں آؤں گی لینے بھی اور چھوڑنے بھی، بس تو پڑھائی پہ دھیان دے۔ بچہ پڑھتا رہا، اتنے میں اس بچے کا باپ فوت ہو گیا، جو گھر کا سرمایہ چلا رہا تھا، اسکول کی فیس دے رہا تھا۔ اب ماں کو بڑا صدمہ لگا، بچے کو صدمہ لگا لیکن بچے کو اس طرح صدمہ نہ لگا، بچہ لاڈلا تھا نا، لاڈ پیار میں بگڑ گیا۔ اب ماں نے گھروں میں کام شروع کر دیا، اس کی ایک ہی دھن تھی میں نے اپنے بچے کو بڑا آدمی بنانا ہے، کمشنر بنانا ہے۔ اسی چکر میں لگی رہی، بچے کی فیسیں ادا کرتی رہی۔ آخر بچہ قدرتی طور پہ بہت لائق تھا، پڑھتا گیا، ٹاپ کرتا گیا۔ بچہ پھر چلا گیا شہر میں پڑھنے کے لیے، شہر میں پڑھنے کے لیے گیا، پیچھے ماں کا حال نہیں پوچھا۔ پھر اس نے ایک خط لکھا کہ ماں میں نا افسر بن گیا ہوں، میں اپنے علاقے کا کمشنر بن گیا ہوں۔ ماں بڑی خوش، سارے محلے میں جاتی، سب کو بتاتی میں افسر کی ماں ہوں، میں افسر کی ماں ہوں، میرا بیٹا کمشنر لگ گیا۔ لوگ ہنستے بھی تھے اس پہ، بڑھیا پاگل ہو گئی ہے، میرا بیٹا آئے گا ہم کو شہر لے کے جائے گا۔ پر بیٹے نے وہاں پہ پلٹ کر ماں کی طرف رخ نہ کیا، گاؤں پہ نہیں آیا۔ ماں سوچتی رہ گئی کہ میرا بیٹا کیوں نہیں آ رہا۔ پھر اس کو ایک خط آتا ہے، ماں میں نے شادی کر لی۔ ماں جب خط پڑھتی ہے تو روتی ہے اور کہتی ہے اس بیٹے کے لیے میں اتنی دکھ برداشت کیے، مجھے شادی میں بھی نہیں بلایا، اس قابل بھی نہیں سمجھا۔
پھر انتظار میں کرتی تھی شاید میرا بیٹا آئے گا، پر بیٹا نہیں آیا۔ پھر اسے ایک خط اور آتا ہے کہ ماں تو دادی بن گئی ہے، وہ تیرا پوتا ہوا ہے۔ ماں کو اب تو خوشی جو سی نا وہ پھولے نہ سمائے۔ اس نے اپنے ارد گرد محلے میں مٹھائی بانٹی، بڑی خوش تھی۔ اب سوچتی ہے میں جاؤں گی، کچھ پیسے جمع کیے، اپنے بیٹے کے لیے کپڑے بنائے، پوتے کے لیے کپڑے بنائے، اور اپنی بہو کے لیے کپڑے بنائے۔ کپڑے بنا کے گٹھیا سر پہ رکھی ہے۔ جو خط لکھتا تھا اس میں ایڈریس بھی ہوتا تھا اس کے گھر کا، اور وہ نہ نکل پڑی۔ شہر میں پہنچی ہے، رکشے میں بیٹھ کے نا رکشے والے کہتی ہے یہ ایڈریس ہے نا، یہاں لے جاؤ، یہ کمشنر کا گھر ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ رکشے والا دیکھتا ہے کہ یہ بڑھیا سر پر ٹوکری رکھی ہوئی ہے، حالت اس کی بگڑی ہوئی ہے، آنکھ سے کانی ہے، یہ کمشنر کی ماں ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس سے کیا، میں تو کرایہ کا سفر غرض ہے۔ وہ اسے بٹھاتا ہے، وہاں چھوڑ دیتا ہے۔ وہاں چھوڑتا ہے تو گیٹ دیکھتی ہے، گھر دیکھتی ہے، کہتی ہے میرا بیٹا اتنے بڑے بنگلے میں رہتا ہے، اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، اتنا عالیشان ایریا ہے۔ وہ گھر میں گیٹ میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پہ چوکیدار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بڑھیا کہاں جا رہی ہو؟ او ماں جی یہ کہاں پہ جانا ہے آپ نے؟ کہتی میں اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہوں۔ کہتا کون بیٹا؟ کہتا کمشنر، میرا بیٹا ہے۔ اس بڑھیا کی حالت دیکھتا ہے، ایک آنکھ سے کانی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بال اس کے اڑے ہوئے ہیں، رنگ جلا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے غریب سی عورت؟ کہتا ہے ماں جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ آپ کے بیٹے کا گھر نہیں ہے۔ کہتا ہے، وہ کہتی میرے بیٹے کا گھر ہے، نام بتاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نام ٹھیک ہے پر آپ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ دکھاتی چٹھی، خط دکھاتی ہے، دیکھ پڑھ۔ جو خط پڑھتا ہے تو سوچتا ہے واقعی تو خط جو ان سے کمشنر صاحب کا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جائیں آپ اندر، یہاں سے سیڑھیوں سے اوپر جائیں، وہاں ان کے کمرے ہیں، وہاں مل جائیں گے آپ کو۔ وہ بڑھیا وہاں پہ چلی گئی۔ جو ہی حال میں انٹر ہوتی ہے، اوپر جا کے دیکھتی ہے کہ نا وہ کھلونا سے بچہ کھیل رہا ہے، جھولے میں لیٹا ہوا ہے۔ اب دادی کو برداشت نہ ہوا، پیار آ رہا ہے دادی کو۔ دادی نا اس پوتے کو جھولے سے نکالتی ہے، اس سے نا کھیلنا شروع کرتی ہے۔ دادی کا سخت سخت سے ہاتھ سے بیچاری کے کام کر کر کے، آنکھ سے کانی تھی، رنگ اڑا ہوا تھا۔ بچہ دیکھ کے، چھوٹا سا بچہ تھا، ڈر گیا، انجانا بچہ تھا، انجان مہمان تھے گھر میں۔ بچے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی آواز سن کے فوراً اس کی ماں بھاگی بھاگی آئی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک آنکھ سے کانی، پھٹے پرانے کپڑے، غریب سی عورت، لگتا ہے یہ بچہ اٹھانے والی ہے۔ کہتی ہے بڑھیا رکھ بچہ نیچے، تجھے گیٹ پہ روکا نہیں کسی نے، تو اندر کیسے آئی ہے؟ کہتی ہے بہو جلدی آ جا، میرے گلے لگ جا۔ کہتا ہے کس کو کہہ رہی بہو؟ تو میری بہو ہے، یہ میرا پوتا ہے۔ اور اتنی شور سن کے اس کا بیٹا بھی آتا ہے۔ وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے یہ آپ کی ماں ہے؟ وہ خاموش کھڑا ہے۔ وہ کہتی ہے میں کیا پوچھ رہی ہوں، یہ آپ کی ماں ہے؟ وہ کہتا ہے میری ماں نہیں ہے۔ وہ کہتی بیٹا میں تیری ماں ہوں، دیکھ تو نے خط لکھا تھا، بتایا تھا تیرا پوتا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے، تو دادی بن گئی ہے۔ وہ کہتا ہے چلا کے میں نے کہا نا آپ غلط گھر میں آ گئی ہیں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اب تو جو ماں کی خوشیاں تھی، جو پہلے جتنے بھی دکھ تھے نا وہ برداشت کرنے والے تھے، جب میرے بیٹے نے اپنی بیوی کے سامنے، ہائی فائی بیوی کے سامنے، اپنی عزت رکھنے کے لیے کہ یہ میری ماں ہے، کیسے کہوں اس کو میں اپنی ماں، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، آنکھ سے کانی ہے، اس کو میں اپنی ماں کہوں گا؟ اور بیوی سے یہی کہی جا رہی بار بار آپ ایسے خاندان سے ہیں، یہ آپ کی ماں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میری ماں نہیں ہے۔ اب یہ اتر رہی ہے سیڑھیاں، اور اس کو لگتا ہے کہ میں اب گروں اور مر جاؤں۔ یہ باہر آئی ہے بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ، باہر وہاں پہ چوکیدار بیٹھا تھا۔ اس سے جب وہ چوکیدار اس کی حالت دیکھی نا، اس کی آنکھوں سے آنسو ہے، بری طرح رو رہی ہے۔ وہ چوکیدار سے کہتی ہے بیٹا میرا ایک آخری کام کر دے۔ وہ کہتا ہے کیا کام ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھ کو نا ایک خط لکھ دے۔ وہ نا ایک خط لکھتی ہے، خط میں نا، اور اتنے میں جب خط پورا ہوتا ہے نا، چوکیدار سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ جہاں پہ چوکیدار کا کمرہ تھا نا، وہیں سیلنگ فین لٹکا ہوا تھا۔ جو کپڑے لے کے آئی تھی اپنی بہو کے لیے، اپنے پوتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، انہیں کو گرا لگایا، پنکھے سے لٹکا کے نا گلے میں پھندا لے کر نا لٹک گئی۔
اب وہ وہاں پہ ادھر جو ہے اس کا بیٹا، اس کی بہو، وہ باہر جا رہے ہیں. جب باہر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمرے میں جو چوکیدار کمرہ ہے گیٹ کے ساتھ، اس میں لاش لٹکی ہوئی ہے اس بڑھیا کی جو گھر پہ آئی تھی. اس کی جو بہو ہے بھاگ کے جاتی ہے، دیکھتی ہے یہ وہی بڑھیا ہے. وہ کہتی ہے تمہاری ماں ہے نا یہ؟ وہ کہتا ہے میری ماں نہیں ہے. اب وہ جب آگے پہنچتی ہے، اس کی مٹھی میں وہ خط تھا. وہ خط دیکھتی ہے، خط پہ لکھا ہوا تھا بیٹا تو جب پیدا ہوا تھا نا تیری ایک آنکھ نہیں تھی، میں نے اپنی آنکھ تجھ کو دی تاکہ تو میری نظر سے دنیا کو دیکھے. میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے. میں اپنے نہ بیٹے سے پیار کر سکی نہ پوتے سے پیار کر سکی. تمہارا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے تم کو پالا میں نے. میرا ایک ہی سپنا تھا کہ تمہیں بڑا آدمی بناؤں گی، کمشنر بناؤں گی. مجھ پہ لوگ ہنستے تھے جب میں محلے میں مٹھائی بانٹتی تھی نا، میرا بیٹا بڑا آدمی بن گیا، مجھ کو شہر لے کے جائے گا. مجھ پہ لوگ ہنستے تھے. میں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. تو مجھے ملنے نہیں آیا، میں نے برداشت کر لیا. تو نے شادی کر لی، میں نے برداشت کر لیا. آج تم نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہویا. اس سے اچھا ہے مجھ جیسی کم ظرف عورت کو مر جانا چاہیے. بڑھیا خط پڑھنے کے بعد اس کی جو بہو ہے نا، وہ دھاڑے مار مار کے روتی ہے. وہ بھی ایک ماں تھی، ایک بچے کی ماں. وہ اپنے شوہر کے منہ پہ وہ جو خط تھا نا دیکھے مارتی ہے اور کہتی ہے آج اسی وقت ان کو طلاق دو. وہ اسے طلاق لے کے اپنا بچہ لے کے وہاں چلی جاتی ہے. وہ جو اس کا بیٹا تھا، اس میں اتنا ظرف نہیں تھا کہ پھر بھی محلے داروں کو، ارد گرد لوگوں کو بتا سکتا کہ یہ بڑھیا میری ماں ہے. ایک لاوارث اور سمجھ کے دفنایا گیا اس کو. اکلوتا بیٹا جو ہے نا اکثر دکھ دیتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ جمعہ مبارک.